آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ جارڈن نے دیا اسرائیل کو جھٹکا، نہیں دے گا ایران پر حملے کے لیے ایئر سپیس دینے کی اجازت۔ ایرانی ڈیفنس منسٹر نے لی چٹکی، کہا تھاڈ کی تعیناتی ہے اسرائیلی سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ۔ آئی ڈی ایف نے غزہ ہاسٹیج ڈیل کی مانگ کرنے والے ریزرو فوجیوں کو نکالنا کیا شروع، غزہ میں ڈیوٹی کرنے سے انکار کر رہے تھے فوجی۔ لبنان میں بری طرح ہار سکتا ہے اسرائیل، اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے ایکس چیف کا بڑا بیان۔ جب غلاف لگا پھٹنے تو راشن لگا بٹنے، اسرائیل نے امریکی دھمکی کے بعد غزہ میں بھیجے کھانے کے ٹرک۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری نے لی 65 کی جان، بچوں کی زندگی ہوئی اور ہلکان۔ اور روس کا بڑا دعویٰ، یوکرین کے لگ بھگ 90% تھرمل پاور پلانٹ ہوئے تباہ، جرمنی کی حسرت دونوں میں ہو جائے صلح۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج 16 اکتوبر 2024 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن، دنیا بھر کی خبریں۔ کوشش رہے گی کہ ایمانداری سے آپ کو فیکٹ کے ساتھ، ہیڈ لائنز کے ساتھ خبریں دکھاؤں۔ شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر ذرا تفصیل سے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اس کے دوست جارڈن سے بڑا جھٹکا ملا ہے۔ جارڈن ایک عرب ممالک ہے، لیکن وہ اسرائیل سے اپنے رشتے بہتر رکھتا ہے۔ اسی جارڈن میں ایران کے ودیش منتری جب گئے اور وہاں کے فارن منسٹر سے ملاقات کی تو ایران نے کہا کہ دیکھیے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ تلخی بڑھے، اور وہ بھی اسرائیل کے لیے یا اسرائیل کی وجہ سے۔ لہٰذا اسرائیل ہم پر حملے کا پلان کر رہا ہے، آپ اپنی ایئر اسپیس کا استعمال مت ہونے دیجیے گا۔ بس اب آپ کے آسمان سے کوئی بھی راکٹ، کوئی بھی میزائل، کوئی بھی فائٹر جیٹ اسرائیل کا ایران کی طرف نہ آئے، ورنہ ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایران کی اس بات پر، اس بند وارننگ پر جارڈن نے کہا کہ ہم اپنے ایئر سپیس کا استعمال کسی کی جنگ کے لیے نہیں ہونے دیں گے، اور کسی بھی جنگ کے لیے نہیں ہونے دیں گے، چاہے ایران حملہ کرے، چاہے اسرائیل حملہ کرے، لیکن جارڈن کبھی بھی اپنے ایئر سپیس کا استعمال نہیں ہونے دے گا۔ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے ان کے بھی پروجیکٹائلز کو، میزائلز کو مار گرائیں گے۔ عباس اراغچی جو ایران کے فارن منسٹر ہیں، وہ جارڈن گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر ایمان صفادی جو جارڈن کے فارن منسٹر ہیں ان سے بات چیت کی۔ اس کے بعد ایمان صفادی نے جارڈن کی حکومت کی طرف سے ایران کو بھروسہ دیا، مطمئن رہیے، ہم کسی کے لیے اپنی جنگ، کسی بھی جنگ کے لیے، کسی کی جنگ کے لیے اپنی زمین اور آسمان کا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا جھٹکا کہا جا سکتا ہے۔ عزیز ناصر زادہ، یہ نام ہے ایران کے ڈیفنس منسٹر کا۔ انہوں نے ایک چٹکی لی ہے اور ایک تنقید بھی کی ہے اسرائیل کی حکومت پر۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، بیلسٹک میزائل کو گرا دینے والا امریکہ کا، وہ جو اسرائیل میں تعینات ہوا ہے، وہ دراصل اسرائیل کی سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، منو ویگیانک یدھ، دماغ سے لڑ رہا ہے۔ اب زمین پر تو لڑ نہیں پا رہا، اپنی ایئر ڈیفنس سے ہماری میزائلیں روک نہیں پایا، حزب اللہ حملے کر رہا، انہیں نہیں روک پایا، تو اب وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا استعمال کر رہا ہے۔ تھاڈ ہم نے لگا لیا ہے، اب نہیں بچو گے، اس طریقے سے اسرائیل کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے اس کا کچھ ہوتا نہیں، یہ بس چنڈو خانہ ہے، چگلس کر رہا ہے وہ، اور اس سے کچھ ہوگا نہیں، بچ نہیں پائے گا۔ اگر ہم پر حملہ کرے گا تو ہم وہ حملہ کریں گے، وہ بھی یاد رکھے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ in its latest round of military assistance to the Israeli regime, the United States will send، انہوں نے بھیج دیے نا بدھ کے دن تھرڈ ایئر ڈیفنس جو ہے۔ انہوں نے کہا تھرڈ جو ہے وہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ ایک پارٹ ہے اسرائیل کی سائیکولوجیکل وارفیئر کا ایران کے خلاف، اور یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے، اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ خیر، اس کے علاوہ ایک بیان اور ایران سے آیا ہے سر۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اٹ ول ریسپونڈ ڈیسائسولی اف اسرائیل اٹیکس، آسک UN ٹو انٹروین۔ ایران نے ایک طرف تو UN سے انٹروین کرنے کو کہا ہے، مداخلت کرنے کو کہا ہے تمام معاملے میں، اسرائیل کا جو اگریشن ہے غزہ کے اوپر یا لبنان کے اوپر، اور جو وہ ایران پر حملہ کرنے کی سوچا ہے اس کو لے کر۔ لیکن ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی حماقت کی اسرائیل نے تو پھر جو ہم جواب دیں گے وہ ڈیسائسو ہوگا، فیصلہ کن جواب ہوگا، وہ اس میں مطلب جو ہے نتیجہ آئے گا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا ہم ماریں ٹپ تم مارو بپ، ہم ایسا جواب دیں گے اس کے بعد تم جواب دینے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے، اور یہ بھی عباس اراغچی نے کہا ہے۔
फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से उन्होंने ये कहा है कि भाई ईरान के 1 अक्टूबर वाले हमले का जवाब ना दे, वरना फिर जवाब का जवाब ऐसा होगा दुनिया सुनेगी, इजराइल झेलेगा। अलमायदीन की खबर है सर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इजरायली मिलिट्री सस्पेंडिंग रिजर्विस्ट कॉलिंग फॉर गजा कैप्टिव डील। हमने आपको कुछ दिन पहले खबर सुनाई थी कि इजराइल के कुछ फौजियों ने गजा में जंग लड़ने से इनकार कर दिया है, और उनका मुतालबा ये है अपनी हुकूमत इजराइल से, बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत से, कि भाई आप गजा में होस्टेज डील कीजिए, वो जो कैदी हैं उनकी अदला बदली को आप तय कीजिए, फ़लस्तीन के कैदी अपनी जेलों से छोड़िए, और हमारे जो होस्टेज 7 अक्टूबर 2023 से हमास के कब्जे में सुरंगों में बंद हैं गजा में, उन्हें छुड़ाकर इजराइल उनके घरों में पहुंचाइए। अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, अब इस डील को आप अंजाम दीजिए, वरना हम जंग नहीं लड़ेंगे गजा में। और इसमें से कुछ फौजी बताया गया है कि गजा में इस वक्त तैनात भी एक फौजी तो इसमें बाकायदा लड़ भी रहा है जंग, और करीबन 130 फौजियों ने चिट्ठी लिखी जो अभी छुट्टी पर आए हुए थे या जिन्हें जाना था गजा। उन्होंने चिट्ठी लिखी फ़ोन कॉल के जरिए योव गैलेंट, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू का दफ्तर, उन्हें इस बात की इत्तला दी कि हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई है, हम जंग नहीं लड़ सकते गजा में। 130 फौजियों ने ये कहा, और उन्होंने कहा कि ना जाने हजारों कितने फौजी कतार में हैं। अब ऐसे इजरायली फौजियों को, ऐसे रिजर्व फौजियों को इजराइल की हुकूमत ने सस्पेंड करना शुरू कर दिया है जो जंग लड़ने से इनकार कर रहे हैं। यानी एक तरीके से जंग की सनक है, हम जंग नहीं बंद करेंगे, तुम्हें लड़नी होगी। ये फितूर है, ये भूत है, यहोवा है, या खब्बीस है, इबलीस है जो जंग का सवार है सिर पर, और वो नहीं उतर रहा। कोई बाबा भी झाड़ फूक कर नहीं उतार पा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ से भी कोई फोन नहीं कर रहा है कि जैसे हमने यूक्रेन और रूस वाली रुकवाई थी, तुम लोग क्यों नहीं रोकते हो। कमाल की बात यह है कि रूस और यूक्रेन की रुकवा कर ये कहा गया था कि अपने लोगों को हम वापस ले आए, लड़के लड़कियों को, और यहाँ जंग चल रही है और अपने यहाँ से मजदूर भेज दिए गए और मजदूरी करने, और अभी फिर रिक्रूटमेंट होगा, मजदूरों का रिक्रूटमेंट। यस खैर जो भी है, फिलहाल फौजी निकाले जा रहे हैं, रिजर्व फौजी, जो ये कह रहे हैं कि गजा में डील करो, होस्टेज डील करो। अब जो है एक और खबर, ये एक्स इंटेलिजेंस चीफ हैं इजराइल के, उन्होंने ये कहा है वॉर कुड लीड टू इजराइल्स रीसाउंडिंग फेलियर। बहुत बुरी हार और शिकस्त हो सकती है इजराइल की लेबनान में। वो नहीं समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह क्या है। आप क्या समझ रहे हैं, हप्पा है जो खा जाओगे फूक फूक के? नहीं, मसला ही अलग है। ये लेबनान की वेबसाइट ने लिखा है, लेकिन इजरायली अखबारों के हवाले से लिखा है। एक रैंकिंग ऑफिशियल हैं इजरायली शिन बेट इंटेलिजेंस एपरेटस में, उन्होंने ये कहा है कि हिजबुल्लाह एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है विद अ स्ट्रक्चर्ड कमांड। एक बहुत ही मजबूत संगठित ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, और इक्विप्ड आर्म्ड है, उनके पास जबरदस्त हथियार हैं, उनके पास ट्रेनिंग है, उनके पास एक्सपीरियंस है। आप किससे लड़ रहे हो? आपने क्या समझ रखा है? और इन्होंने ये कहा है, इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट एक है, उसको अमान कहते हैं इजराइल में, अमन या अमन बोलते हैं ज्यादातर। ये एक ब्रांच है इजरायली इंटेलिजेंस की। इसका जो चीफ था तामिर हैमान, उसने ये कहा है, उसने कहा है कि आप बहुत बुरी इजराइल एंड विदाउट contemplating the end game of the ongoing battle, Israel is facing an endless war that will lead to resounding strategic failure. एक कभी ना खत्म होने वाली जंग लड़ रहे हो, एक ऐसी जंग जिसमें फैसला नहीं आएगा। हाँ, लेकिन तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, नुकसान हो जाएगा। ये कहा गया है इजराइल की तरफ से। सब 16 अक्टूबर की खबरें हैं सर। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, वही राशन लगा बटने जब गिलाफ लगा फटने। After US threat to curb missiles, Israel says 50 trucks carrying aid enter northern Gaza. जैसे ही अमेरिका ने धमकी दी कि हम तुम्हें मिसाइलें देना बंद कर देंगे, हम तुम्हारी मिसाइलों की पूर्ति नहीं करेंगे, आप गजा में हालात सुधारिए, भूखे नहीं मार सकते लोगों को, फौरन इजराइल की हुकूमत ने जानकारी दी, इजराइल के अखबार में छपा कि फौरन आज 50 ट्रक, कल धमकी दी, आज 50 ट्रक नॉर्थ गजा में राशन, दवा, फैसिलिटीज, टेंट के लिए जरूरी सामानात और भी जो जरूरी सामानात थे वो लेकर पहुंचे। 50 ट्रक आज पहुंचे, ये रुके हुए थे। तो इजराइल को क्या चाहिए? मिसाइल चाहिए। मिसाइल चाहिए तो राशन देगा। और अमेरिका
وہ یہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں میزائل دیں گے، تم بس انہیں راشن دو. ایسا لگ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میزائل سے انہیں مار سکتے ہو لیکن بھوکے نہیں. ہنسی نہیں آنی چاہیے اس بات پر، لیکن مجھے آ رہی ہے. میزائل کس پہ برسیں گی؟ امریکہ کی دی ہوئی. گولہ بارود کس پہ برسے گا؟ تم کسی کو بھوکے نہیں مار سکتے ہو. ہمیں نتیجے دیکھتے ہیں اپنے ہتھیاروں کے. کیا یہ کہا جا رہا ہے آپ میزائل دینا بند کریے، جنگ اپنے آپ بند ہو جائے گی، کھانا پینا آنے لگے گا؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مطلب کمال کی ہپوکریسی ہے. لگ رہا ہے جیسے کوئی پازیٹیو ہیڈ لائن ہے، ڈھونڈیے تو اس ہیڈ لائن میں ولن ہی ولن نظر آتے ہیں. الجزیرہ کی خبر، ڈے آف اسرائیلی اٹیکس آن. اب ذرا حال پہ آ جائیں موجودہ. آج جنگ کا جو دن ہے بیتا پیچ. آج اسرائیل کے حملے میں 65 فلسطینی مارے گئے، اور جو بچوں کی سچویشن ہے بہت ہی ڈائر سچویشن ہے. مطلب بچے بھوک سے، بیماریوں سے، گندگی سے مرنے کی کگار پر ہے. دعا کیجیے ہمیشہ، جب بھی کھائیں اچھا کھانا تو سوچیے گا کہ نہ جانے کتنوں کو یہ اچھا کھانا 1 سال سے نہیں ملا. 65 لوگ آج مارے گئے، شہید کر دیے گئے فلسطین میں، غزہ میں. غزہ کی ہیلتھ منسٹری نے الجزیرہ کے مطابق یہ بتایا ہے کہ 65 لوگ مارے گئے ہیں، 140 زخمی ہوئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے کی کہانی ہے. جب میں یہ خبر پڑھ رہا ہوں اور جب یہ آپ خبر سن رہے ہوں تب بھی وہاں بم پڑ رہے ہوں گے، تب بھی وہاں حملے ہو رہے ہوں گے. رات کے وقت جب نہیں دکھتا تب بموں کے دھماکوں سے، اٹھنے والے غبار اور روشنیوں سے نہا جاتا ہے غزہ. رات بھر یہ ہوتا ہے. اور اسرائیل کے حملے لبنان پر بھی جاری ہیں. نباتہ میں بھاری تباہی ساؤتھ لبنان میں مچائی ہے. وہاں پر کئی بلڈنگز، گورنمنٹ بلڈنگز کو بھی نقصان پہنچا ہے، کئی لوگ مارے گئے ہیں. آج میں حزب اللہ کی خبریں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، آج میں ساری بات ادھر کی کر رہا ہوں، غزہ کی. آج بھی لبنان میں بہت حملے ہو رہے ہیں. ابھی بھی لبنان کے حزب اللہ کے لڑاکے زبردست طریقے سے بتایا جا رہا ہے مقابلہ کر رہے ہیں IDF کا. غزہ میں 376 دن ہو چکے ہیں جنگ اور بمباری کو جاری ہوئے، اور اب تک 42,409 لوگ کل شہید ہو چکے ہیں. 99,153 کی تعداد جو ہے وہ زخمیوں کی ہے. IOF ٹائٹن جبالیہ سیج، جبالیہ جو کیمپ ہے نارتھ غزہ میں، وہاں پر اسرائیلی فورس نے اپنی جو سیج ہے، گھیرا بندی ہے، اسے اور ٹائٹ کر دیا ہے. اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے اب نہ لوگوں کے پاس کچھ کھانے پینے کو پہنچ رہا ہے. وہ 50 ٹرک والی کہانی اسرائیل نے بتائی ہے. میں کتنا یقین کروں کتنا نہیں مجھے پتہ نہیں. وہ میزائل لینے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی. اور ہاں، وہ راشن جارڈن سے پہنچا تھا. میں بتا دوں، جو بتایا گیا ہے کہ 50 ٹرک راشن جارڈن سے آیا تھا غزہ کے لوگوں کے لیے. خبر ہے تو بتانی پڑے گی. اٹیکس جو ہیں وہ ناردرن غزہ پر ہو رہے ہیں. جبالیہ کی سیج بیٹھا رکھی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، بھوک سے، بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں. الجیریا ایک ملک ہے، اگر آپ میں سے کسی نے نہ سنا ہو. انہوں نے ارجنٹ UNSC کی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ طلب کی ہے، بلایا ہے، اپیل کی ہے کہ بلائی جائے، کیونکہ غزہ میں سچویشن بہت خراب ہو رہی ہے. نارتھ غزہ میں سب سے زیادہ برے حالات ہیں. اس کو لے کر الجیریا نے یہ کہا ہے کہ UNSC آئے اور دیکھے، اس پر بات چیت کرے کہ کس طریقے سے اسرائیل کے ظالمانہ حملوں کو غزہ کے مظلوموں پر رکوایا جا سکتا ہے اور کیسے لبنان پر حملوں کو روکا جا سکتا ہے. یہ یوکرین کے پرائم منسٹر ڈینس شمیگل نے کہا ہے کہ بھائی 90% ہماری جو تھرمل پاور کیپیسٹی ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، اور یہ اب کس طریقے سے اس تباہی کے بعد باقی بجلی کی اور ضرورت کی جو چیزیں ان کو پورا کر رہے ہیں پتہ نہیں. خیر، جرمنی یہ چاہ رہا ہے کہ روس اور یوکرین کے بیچ معاہدہ ہو جائے، جنگ بند ہو جائے، دوستی ہو نہ ہو، دشمنی ختم ہو جائے. اور جو اولف شکولز جو جرمنی کے چانسلر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی. وہاں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، چانسلر ہوتا ہے، تو مطلب چانسلر کی پاور ہوتی ہے. برلن نے انہوں نے کہا ہے، پرائم منسٹر آف جرمنی نے، کہ جو ہے ہم، چانسلر آف جرمنی نے، کہ ہم جو ہیں روس اور یوکرین کے بیچ بات چیت کروانے کو تیار ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو، کیونکہ پوری دنیا اس کا خسارہ جھیل رہی ہے. 2 خبریں ہیں. ساؤتھ افریقہ میں اس وقت بہت برے حالات ہیں، اور جو ہے یہ کئی دہائیوں میں اس وقت فوڈ کرائسس، یعنی لوگوں کو کھانے کی قلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. UN کی رپورٹ ہے.
اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو سوکھا ہے وہ ایل نینو کی وجہ سے پڑا ہے۔ ایل نینو ایک افیکٹ ہے، آپ جانتے ہوں گے، 27 ملین لوگ جو ہیں وہ بھوک کی کگار پر ہیں، بھوک مری کی کگار پر ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام جو ان کی مدد کر رہا ہے انہیں یہ رپورٹ دی ہے، 27 ملین لوگ، ان کو کھانا صحیح سے نہیں مل پا رہا ہے، بھوک کی کگار پر، بھوک مری کی کگار پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اب ایک اور یہ خبر ہے، ایک نائجیریا میں فیول ٹینکر میں بڑا بلاسٹ ہوا ہے، 90 لوگوں کی اس میں موت ہو گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے ایکسپریس وے پر ہوئے اس دھماکے میں 150 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ استنبول اس وقت گہرے کہرے کی چپیٹ میں ہے، موسم بدلنے کے ساتھ استنبول میں کہرا بڑھتا جا رہا ہے، جس سے ٹریفک میں کافی دقتیں آ رہی ہیں، لوگوں کو گاڑی چلانے میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی جگہ اس کہرے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ انادولو کی اس تصویر میں آپ دیکھیں گے استنبول گہرے کہرے کی چپیٹ میں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آج دنیا بھر کی خبروں میں بس اتنا ہی۔ امید یہ کرتے ہیں کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ آج صرف 2 بلیٹن دے پایا، جن لوگوں کو انتظار رہا ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا، پوچھا کہ بھائی کتنے دنوں سے چھٹی نہیں لی، تو میں نے کہا کہ مجھے مہینے یاد نہیں، کتنے مہینوں سے نہیں لی۔ اسی وجہ سے میری پیٹھ میں تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، بیٹھنے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن بس ٹھیک ہے، آپ کی دعاؤں کا جو ہوں طلبگار ہوں۔ تھوڑا آرام بھی چاہیے، یہ کہا گیا ہے، لیکن میں خبروں کے بنا رہ نہیں سکتا، اور آپ لوگوں کی محبت کا میں قائل ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ انتظار کرتے ہیں، تو کم سے کم 2 شو تو دینے ہی ہیں۔ باقی کوشش کل سے اور زیادہ کی ویسی رہے گی روٹین۔ تھینک یو، خوش رہیے۔